اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین افراد تم میں سے وہ ہیں جو پہلے قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. ناظرین و سامعین، 2-3 ہفتے کی بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. قرآن سنیے اور سنائیے کا پروگرام لے کر ہدایت ٹی وی کی طرف سے. نعت قرآن امام حسین علیہ السلام کا عشرہ محرم جب شروع ہوا تو اس وقت سے تمام اسکالرز اور علماء اور ذاکرین مشغول ہو جاتے ہیں ان کو نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے. لہٰذا باقی پروگرام جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں. پرائمری اور مین پروگرام سرکار سید الشہداء جو عدل و عدیل قرآن مجید اور نعت قرآن ہیں، ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اب دوبارہ فوکس ہو جاتا ہے باقی پروگراموں پر. جو مشن مظلوم کربلا نے شروع کیا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 1400 سال سے علماء، مومنین، مسلمان، صحابہ، تابعین اور ہر قسم کے حتیٰ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی حسین ابن علی کو نذران عقیدت پیش کرنے میں کہیں پیچھے نہیں ہیں، ہر مذہب میں. اسی لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. عزیزان محترم، ایک وہ مرحلہ تھا کہ حسین ابن علی نے قرآن مجید کو، جیسا کہ ان کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک میری اطرت اہل بیت، یعنی ایک کتاب خدا اور دوسرے اس کے ٹیچرز، یعنی ایک امانت الہیہ اور دوسرے اس کے محافظ، یعنی ایک ٹیکسٹ بک اور دوسری اس کی تفسیر، یعنی ایک سبق اور دوسرا اس کا پریکٹیکل، یعنی ایک نظریہ اور دوسرا اس کا تجربہ، یعنی ایک نہ بولنے والی کتاب اور دوسری بولنے والی کتاب. یہی وجہ ہے کہ خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور اس کا عملی نمونہ سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ بن گئے کہ نانا نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. بخاری شریف سے لے کے مشکات و ترمذی تک ساری ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں کی کتابیں اور ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں اس حدیث سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کے 2 ورژن بن گئے. ایک میں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں آیا کہ کتاب اور سنت، اور دوسری جگہ آ گیا کتاب اور اطرت اہل بیت. تو ساتھ میں حدیث میں ارشاد یہ فرمایا کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ دونوں آپس میں سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے ہی وارد ہوں گے. تو حوض کوثر تک ان کا جدا نہ ہونا چونکہ سچے نے کہا تھا، تو سچے کے نواسے نے یہ ثابت کر دکھایا کہ سر تن سے جدا تو ہو گیا پر نوک نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کے سنا کر بتا دیا کہ جو نانا نے کہا تھا وہ سچ ہے کہ ہم سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا اور ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. تو
اے کاش سب مسلمان انشاءاللہ اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ وقت آ جائے کہ قرآن مجید کا ماحق ہو پڑھنا اور سمجھنا آ جائے ہر مسلمان کو، اسپیشلی ینگ جنریشن جو فیوچر ہیں امت مسلمہ کا، ان کو قرآن مجید سے وابستگی حاصل ہو جائے۔ حتیٰ اب دیکھیے کہ اس دور میں تو بہت ہی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ میڈیا کا دور، انٹرنیٹ کا دور اور یہ گیجٹس کا دور، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب لوگ بکس کی بات نہیں کرتے ہیں، کتابوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں اور ایسے دور میں کیسے ممکن ہو؟ اس لیے کہ اس کی پیشین گوئی بھی ہو گئی۔ معصومین نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آخر الزمان میں ایسا دور آنے والا ہے کہ ہر طرف سے گمراہی کی اور گناہوں کی غاریں نگلنے کے لیے تیار ہوں گی، دنیا کو ٹائم نہیں ہوگا، اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، اتنا مشغول ہو جائے گی زندگی انسان کی کہ اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ملے گا، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر کوئی، جتنے افراد بھی رہتے ہوں گے، وہ آپس میں بزی ہوں گے۔ تو اس وقت ارشاد فرمایا علیکم بالقرآن، تو اگر ان مصائب سے اور مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن کے وجود سے پناہ مانگو اور اس کی ہدایت طلب کرو، اس لیے کہ یہی ہے شافع مشفع اور نور ہدایت، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہ سکتا ہے۔ اب ہمارے پیش نظر ہے یہ سورہ مبارکہ شعراء، ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جس عزیز کو، عزیزہ کو، محترم دوست کو، کسی بھی مسلمان کو کال کر کے فرمائش کرنا ہو یا کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو، کوئی قرآن مجید کا حصہ سنانا ہو یا سننا پسند کرے، یا کسی قسم کا قرآنی سوال ہو، تو ضرور فون کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امیجیٹلی ہم نے جب ہی قرآن کھولا تو 19واں پارہ نکلا سورہ مبارکہ شعراء۔ یہ ونڈرفل سورہ ہے اور اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑی داستانیں ہیں اور ردم ہے، تغنو ہے، اور وہ آپ ساری یہ چیزیں آپ کہہ دیں گے کہ یہ تغنو کیا آ گیا اور ردم کیا آ گیا، تو یہی قرآن مجید کا حسن ہے کہ مگر ہم نے نہیں کہا کہ ہر شے اس میں موجود ہے، تو ہر شے میں سے ایک تغنو اور ردم بھی ہے جو اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ جو اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس لیے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ سورہ فاتحہ مبارکہ جو ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، باقی 112 صورتیں جو ہیں یعنی ایک کو چھوڑ کے، ایک کا حصہ نہیں ہے، باقی 112 صورتیں جو ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اور پہلی آیت جو ہے اس کا حصہ، یہ دونوں مل کے پہلی آیت ہر صورت کی شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں سورہ مبارکہ شعراء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 حرف ہیں نیکسٹ، ان میں اگر کوئی دیکھیں آپ تو آپ کو 2 حرفوں پر مد نظر آئے گی۔ مد پچھلے میرے خیال میں سیشنز میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ کیوں آتی ہے۔
یقین جانیے کہ بلا وجہ قرآن مجید میں کچھ بھی ایسا ذکر نہیں ہوا، ہر شے کی وجہ ہوتی ہے۔ اور لٹریسی کے حوالے سے قرآن مجید موسٹ مستغنی، موسٹ رچ ان لٹریسی بک ہے کہ جس سے باقی تمام کتابیں حتیٰ ڈیوائن بکس جو ہیں وہ بھی فصاحت اور بلاغت اور لٹریسی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ پیک پر ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت اور گرامر کے عروج پر ہر شے ہوتی ہے، ہر شے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ پہلے یہ جو 3 حرف ہیں بسم اللہ کے بعد، اس میں ایک پر نہیں ہے لیکن 2 حرفوں پر مد ہے۔ تو ہم نے ریکال کرنے کے لیے میں ویسے ریمائنڈ کرا دوں کہ مد جو ہے اس کی بلڈنگ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک حرف مد اور ایک سبب مد۔ مد کا یعنی وہ جو سٹریچ ہوتی ہے اس کا ریزن ہونا ضروری ہے، اور ایک اس کا حرف یعنی جس پر وہ آ سکے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں کیا ہے، ایک حرف سین ہے اور ایک میم ہے، اور اس سے پہلے حرف طا ہے۔ طا پر مد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بنتی نہیں ہے، وہاں ریزن کوئی نہیں ہے۔ اور جو دوسرے ہیں وہاں سین اور میم، اس پر ریزن بھی ہیں اور حرف بھی موجود ہیں۔ اب دیکھنے میں تو ایک ہی حرف ہے، لیکن لکھنے میں اگر اس کو پرونونس کیا جائے اور لکھا جائے، اس کا نام جو ہے وہ 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرفوں سے کم کوئی حرف نہیں، الف سے لے کر یا تک۔ یہ شاید پہلے یا دوسرے سیشن میں ہم بیان کر چکے۔ اب اگر اس کو پرونونس بھی کریں یا کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں تو سین، یا اور نون، یہ 3 حرف ملیں گے تب یہ ایک حرف بنے گا سین۔ اسی طرح میم، میم یا میم۔ تو سبب جو ہے وہ بتا دوں آپ کو، اور ریزن مد کا کیوں آتی ہے، اس کے 2 ہو سکتے ہیں، یا حمزہ یا سکون۔ یاد کر لیجئے کہ اسٹریچ اور مد کا سبب اور ریزن 2 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، ایک حرف حمزہ ہے اور ایک ہے سکون۔ اور پھر سکون کی 2 قسمیں ہیں، وہ سکون ذاتی ہے یا عارضی ہے۔ جو حروف تہجی میں آتا ہے وہ سکون ذاتی ہے، یعنی وہ اس سے جدا ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا سکون عارضی ہے جو وہاں ہوتا نہیں ہے لیکن وقف کی حالت میں وہ وہاں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ سکون ذاتی ہے، اس لیے کہ سین اور میم حروف تہجی میں سے ہیں، اور حروف تہجی کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے وہ سکون ذاتی ہوگا۔ تو اب اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اب ٹھیک ہے، یہ مد جو ہیں یہ بھی ہم نے بیان کیا پچھلے سیشنز میں کہ یہ ایک نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تاج کمپنی والے قرآن مجید ہیں پرنٹڈ، یا کسی اور کمپنی کے سوائے اسٹینڈرڈ کے یہ اسٹینڈرڈ کاپی جو ہے عثمان طہا والی، اس میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی مد ہے، لکھنے میں ایک ہی طرح کی آتی ہیں۔ باقی اس میں کوئی کسی کو چھوٹا کر کے، کسی کو موٹا کر کے، کسی کو ایسا لکھا جاتا ہے۔ پر آپ کو بتا دیں کہ یہ جی السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم، اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔
تو بات کر رہے تھے کہ یہ مد جو ہے اس کا کیسے، تو گزارش یہ ہے کہ یہاں یہ دونوں مدیں جو ہیں وہ پہلی آیت پر اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیلنس بھی ضروری ہے، اسپیشلی اگر ساتھ ساتھ یا قریب قریب آ جائیں، اور اس کی سٹریچز جو ہیں وہ اس میں مطلب جتنی بیٹس ہیں وہ برابر کی رہنی چاہیے۔ تو علماء قرأت اور تجوید کا یہ ماننا ہے کہ یہاں مد لازم، جسے مد واجب بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو 6 بیٹس جو ہیں وہ کم از کم اس میں ہونی چاہیے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس کا حرف جو ہے وہ تو سین ہے اور میم ہے، اور دوسرا ریزن جو ہے اس میں، اس پہلی آیت میں ریزن ہے سکون ذاتی۔ تو ایک دو آیتیں بریک سے پہلے تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی، بہت جلد لوٹ کے آتے ہیں۔